اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ ولاگ نہیں بنا رہے یا کوئی بات چیت نہیں کر رہے، کیا بات ہے، خیریت ہے، کوئی ڈالا شالا تو نہیں آ گیا یا کوئی فون شون تو نہیں آیا آپ کو؟ تو میں بس ان کو یہی کہوں گا، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ رمضان شریف کی وجہ سے ولاگ وغیرہ نہیں کر پایا، کچھ مصروفیات جو تھیں وہ اور تھیں، تو کام جو ہے وہ میں پراپر نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ اب سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگا عید کے بعد۔ باتیں تو کرنے کے لیے کافی ہیں، باتیں تو میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری کروں، لیکن بہت ساری ہرڈلز ہیں، پرابلمز ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ ٹی وی دیکھ لیں، نیوز چینلز دیکھ لیں تو وہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے۔ صحافیوں پر اور میڈیا چینلز پر پابندی ہے۔ جتنے بھی وزیر اعظم ہیں ان کا آپ نام لے سکتے ہیں سوائے عمران خان کے۔ تو عمران خان کیا ملک کا غدار ہے یا کوئی اس پر ایسا کوئی چارج ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہے یہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ لیکن ہم نیشنل افیئرز سے پہلے ہم انٹرنیشنل افیئرز پہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ایک بڑا مضحکہ خیز بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر 50 لوگوں کو مارا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے کہ اگر تو وہ الیکشن کے لیے یہ مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایسی چیزیں کر کے یا پاکستان کے خلاف ایسے بیانات دے کے وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے ووٹ لینے کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جاہلانہ سوچ ہے ان کی، کہ ایسی کاروائیاں تو اول تو ممکن نہیں ہیں۔ ہماری فورسز جو ہیں وہ جاگ رہی ہیں، ہمارے اپنے جو بھی اندرونی معاملات ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم جیسے مرضی سیٹل کر لیں گے ان کو، لیکن دشمن کو ہم اس چیز کا موقع نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک پر، ہماری سرحدوں پر اور ہماری فوج پر الزامات لگائے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحدوں کے محافظ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، لیکن کسی بھی دوسرے ملک کو، دشمن ملک کو ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک میں شر پسندی کرے، شر انگیزی کرے اور بڑے کھلے الفاظ میں ہم کو دھمکیاں دے۔ تو 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک مکے کی طرح مضبوط ہے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور پاکستان کا ہر شہری اپنے محب وطن فوجی جوانوں کے ہمہ وقت ساتھ ہے اور ان کے لیے دعا گو ہے۔ تو رہی بات دوسری کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی باہر جانا چاہ رہے تھے اور انہوں نے عمرے کی سعادت کے لیے بھی جانا تھا اپنے بھائی اور بیٹی کے ساتھ اور جتنے بھی ان کی پلٹون ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ میرے خیال میں، جو میرا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ باوثوق ذرائع کے مطابق جو پتہ چلا ہے، ادارے اور طاقتور ادارے خاص طور پر وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف ملک سے باہر جائیں، اور ملک سے باہر جائیں گے تو وہ سعودی عرب سے پھر انگلینڈ جائیں گے، تو اس لیے ادارے نہیں چاہتے کہ وہ باہر جائیں۔ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ چلتی رہے، ان سے جو کام کروانے ہیں وہ کروائیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ان کی چھٹی کریں گے یا جو بھی معاملات آگے ہوں گے وہ فردر چلیں گے۔ اگر تو نواز شریف باہر چلا جاتا ہے تو نواز شریف نے جاتے ہی طاقتور اداروں کے خلاف محاذ کھولنا ہے، اور جو نواز شریف کی زبان بندی ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے وہ ساری ادھر جا کر کھلے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے طاقتوروں کے سامنے ڈٹنا صرف عمران خان ہی جانتا ہے، اور عمران خان ہی یہ بات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اتنی پر زور آواز میں جو بات ہے وہ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف نے جب بھی بات کی اداروں کے خلاف وہ ہمیشہ باہر جا کر کی، پاکستان میں کبھی ایسے کوئی بیانات نہیں دیے۔ اور اب یہ جو ان کی خاموشی ہے وہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ ان کی جو ڈیل ہوئی تھی جس کے بھی ساتھ، وہ ڈیل پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں تو آپ نے بھی ہمیں لے کر آنا ہے، اور آپ نے عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا ہے اور نااہل کرنا ہے۔ ہم یعنی کہ میں میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر اعظم پاکستان، میں 120 سے 140 50 سیٹیں ایزیلی آسانی سے جیت جاؤں گا، کیونکہ میں بڑا باوقار لیڈر ہوں، میری بڑی بات چیت ہے عوام میں، اور عوام جو ہے وہ مجھے سراہتی ہے ہماری موٹر ویز کی وجہ سے اور یہ جو میٹرو ٹرین ہے اس کی وجہ سے، تو ہمیں ووٹ پڑ جائیں گے اور ہم ایزیلی جیت جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک تو میاں نواز شریف کا کسی نے استقبال ہی نہیں کیا، عوام باہر نہیں نکلی، ایون کہ ان کے جو اپنے کارکن ہیں، اپنے عہدیداران ہیں، وہ پراپر باہر نہیں جا سکے ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ دوسرا، پھر جو انہوں نے جلسے جلوس کیے وہ سارے ٹھس تھے، اور جہاں جہاں جس ایریا میں جس حلقہ میں نواز شریف خود گئے اس حلقہ کا پورا پینل ہارا ہے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس آگی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کریں گے۔ تو یہ ساری گفتگو ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنی سیاست بھی گوا بیٹھے، اور اپنی ادھیر عمری میں جو عزت جو ان کو چاہیے تھی وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اب ہوگا کیا؟
ہوگا یہی کہ یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ جو بڑی کی پوسٹس ہیں، دونوں کی پوسٹ، دونوں اچھی وزارتیں، اہم وزارتیں جو ہیں جن کے ذریعے ملک کا نظام چلتا ہے، وہ دونوں وزارتیں طاقتوروں کے اپنے بندوں کے ہاتھ میں ہیں، انڈائریکٹ طاقتوروں کے ہاتھ میں۔ اور دونوں بندے جو ہیں وہ سینیٹر منتخب کروائے انہوں نے نون لیگ کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ وزیر داخلہ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشترکہ کی طرف سے آزاد حیثیت میں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اسی طرح جو وزیر خزانہ ہیں ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ دلوا کر منتخب کروایا گیا۔ تو یہ تو حالات ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ بس بھی نہیں چل رہا، آپ کچھ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہے، تو آپ ڈیلیورنس کیسے دیں گے؟ آپ کیسے ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے، پھر پالیسی جو ہے وہ پالیسی میکرز اور ہیں جنہوں نے پالیسی سیٹ کرنی ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ، جو پارٹی مینڈیٹ لے کر ہی نہیں آئی، لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے، اور ان کو حکومت میں بٹھا دیا ہے، اور بٹھایا تو ربر اسٹیمپ کی طرح ہی ہے، کام تو وہ خود ہی کر رہے ہیں جنہوں نے کرنا ہے۔ تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت ہے، ان کو 2 تہائی بھی دلوائی گئی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جو ترامیم کروانی ہے، جو قانون پاس کروانے ہیں وہ بھی کروائے جا سکیں، لیکن یہ حکومت عوام کی فلاح کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی، یہ کر ہی کچھ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کو حکومت کے ایوانوں میں نہیں بھیجا، اور ان کو حکومت کے ایوانوں میں دیکھ کر عوام کا اور خون جو ہے وہ جلتا ہے، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ آئندہ الیکشن میں کبھی نکل جائے گی، چاہے اس کا نتیجہ طاقتور مانے یا نہ مانے۔ لیکن عوام کے لیے اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، عوام جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کی بس ہو گئی ہے۔ اب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ گروبانوں تک جانے والے ہیں یہ عید کے بعد، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ پیٹرول دیکھ لیں، ہمارے ہی جو صحافی بھائی ہیں ان کو پیٹرول 150 روپے میں بڑا مہنگا نظر آتا تھا، جبکہ 290 روپے میں ان کو مہنگائی جو ہے وہ صرف مشکل فیصلوں کی نظر میں نظر آتی ہے، کہ یہ مشکل فیصلے ہیں ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ منافقت ہے، یہ لفافہ ازم ہے، یہ یلو جرنلزم ہے۔ تو آپ حق سچ کی بات کریں، جو حق ہے وہ آپ بتائیں لوگوں کو، لیکن آپ نہیں بھی حق بتا رہے، لوگوں کو ساری اویئرنیس ہے، لوگوں کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اداروں نے اپنی جو ساخت ہے، شخصیت ہے، اس کو انہوں نے ختم کیا ہے خود سے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو، 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی اگر دوبارہ بات کرتے ہیں تو 9 مئی کس نے شروع کیا تھا، ہوا کیا تھا؟ عمران خان کو بھونڈے انداز میں، طریقے میں گرفتار کیا گیا، ان کو گھسیٹ کر کالر سے پکڑ کر دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا، شیشے توڑے گئے، ان کے وکلاء پر تشدد کیا گیا، ہائی کورٹ کے عملہ پر تشدد کیا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس تک نہیں لیا۔ اس کے ریئیکشن میں لوگوں نے باہر نکلنا تھا، اور ان میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو گئے جنہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی، اور اس کا پھر آپ دیکھیں بینیفیشری کون تھا، اور 9 مئی جو ہے وہ سارا پھر انہیں پر جاتا ہے۔ عوام تو صرف ایک غصے کے اظہار کے لیے باہر نکلی، لیکن پولیس نے کوئی کام نہیں کیا، ایجنسیوں نے، دوسروں نے کام نہیں کیا۔ تو اس پر اگر ایک کمیشن بن جائے آزادانہ، اور اس کی جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگز ہیں اس کو پبلش کر دیا جائے، تو ہر چیز جو ہے وہ یہاں ہو جائے گی، اور جتنے جعلی کیسز ہیں عمران خان پر یا ان کی پارٹی پر وہ سارے ختم ہونے چاہیے، اور ہر چیز کا پردہ جو ہے وہ پاش ہو جائے گا۔ تو ملک جو ہے یہ بڑی سنگین صورتحال سے دوچار ہے، لوگ مہنگائی سے اور بجلی کے بلوں سے، اوورال تو مہنگائی میں شامل ہیں، لیکن الگ سے اس لیے گنتے ہیں کہ ایک مہنگائی ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر لمحے کے بعد چینج ہو رہی ہیں، ہر ایک دن کے بعد دوسرے دن میں ان میں ویریشنز ہیں، وہ چینجنگ آتی ہے۔ اس میں بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اور اسی طرح پھر پیٹرول جو ہے 15 دن بعد بڑھتا ہی بڑھتا ہے، کم تو ہونا ہی نہیں اس کا ریٹ۔ تو یہ چیزیں کہیں جا کر تو رکنی چاہیے، کہیں تو اسٹیبلٹی آئے، اور لوگوں کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر دیکھیں تو وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بے یقینی کی صورتحال ہے، لوگ ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اگر لوگ ٹرسٹ کریں تو وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکیں، لوگ ان پر اطمینان نہیں کر پا رہے اور ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ان کو آپ 5 سال تک لے کر چلیں گے تو ملک کا تو کباڑا نکل جائے گا، ملک جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ڈیفالٹ ہوگا۔ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تو آج بھی ہے، لیکن ملک کے جو پلے کچھ نہیں رہ جائے گا۔ پھر اوورسیز جو ہیں وہ ملک میں پیسہ نہیں بھیج رہے، بڑا گنا چنا ضرورت کا پیسہ بھیج رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے۔ انویسٹمنٹ ہمیشہ 2 ہی سیکٹرز میں ہوئی ہے، یا ریئل اسٹیٹ میں یا ہمارے جو ہے صنعتیں، اس میں انڈسٹری میں۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، انڈسٹری بھی ہماری رک گئی ہے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں آج کہاں ہے، اور اس میں جو ہمارے ورکرز ہیں وہ ان کی کتنی تعداد رہ گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ہو جائیں گی۔
اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا، انڈسٹری جو ہے وہ بالکل فریز ہو کے رہ گئی ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ جو وہ مائنس میں چلی گئی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے ملک کا نظام دین ہے، جو ہمارے سارے ملک کو ٹیک آف کیا ہوا ہے، اور جو عوام کی امنگوں کے اگینسٹ مخالف سمت میں جا کر فیصلے کر رہے ہیں، اور ملک میں نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لوگوں میں بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بھیانک اور بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے اداروں کا ہے، کہ ہمارے ادارے خاص طور پہ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کے چیف جسٹس اور جو سینئر ترین جج حضرات ہیں، صاحبان ہیں، ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ پریشرائز ہو کر یا بلیک میل ہو کر یا ان کے دستے بازو بن کے فیصلے کر رہے ہیں، جو کہ ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہیں، ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی۔ ملک میں رشوت ستانی، مہنگائی، لا قانونیت، اس سب میں بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارا جو عدلیہ کا ادارہ ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر یہ انصاف سے کام کریں، بردباری سے کام کریں، اور یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے ہر چیز کا، تو ملک جو ہے وہ بڑی بہتر سمت میں چل سکتا ہے۔ چونکہ یہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، تو یہ برابر کے شریک ہیں۔ اگر کل کو احتساب ہوگا یا کمیشن بنے گا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عامر فاروق صاحب جو ہیں، یہ برابر کے شریک ٹھہریں گے، اور ان کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ججوں نے جو خط لکھے ہیں، 6 ججوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس میں انہوں نے تو چارج شیٹ کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور جسٹس عامر فاروق کے خلاف، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا ہے کہ کاروائی کی جائے، ہمیں بلایا جائے، ہمیں سنا جائے، ہم پر بہت پریشر ہے، ہمارے عزیز و کرم کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تو ہماری جو ہے وہ بات سنی جائے، ہمیں اس جنگل سے آزاد کیا جائے، آئین کو بحال کیا جائے، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو یہ بڑا دلیرانہ سٹیپ ہے، لیکن اس میں تو قاضی صاحب بھی ملوث ہیں اور عامر فاروق بھی ہیں، تو یہ کیسے کسی چیز کو پایا تک لے کر جائیں گے؟ قاضی صاحب کی بدنیتی جو ظاہراً بادی نظر میں بدنیتی ہے، وہ تو یہاں سے یا یہاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے اگلے ہی دن وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے سپریم کورٹ میں، اور آپ نے یہ طے کیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وہ بھی ایک بندے کا، سابق جو ہے وہ چیف جسٹس صدوق جیلانی، اور آج پتہ چلا ہے کہ آپ نے ہی سارے 2-3 نام ریفر کیے تھے کہ ان میں سے کسی کو بنا دیں۔ انہوں نے پھر اپنے حال کا جو بندہ تھا اسے لیا، لیکن وہ پریشر اتنا عوام کا پڑا، سپریم کورٹ بارز کا اور جو دوسری ہماری بارز ہیں، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے کہ نہیں، یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ خود سنے۔ پھر ججز کا اتنا پریشر تھا کہ آپ نے 100 موٹو لیا، جب وہ 100 موٹو تو آپ کو پہلے لینا چاہیے تھا۔ اب 100 موٹو آپ نے لے لیا، اور آپ نے اس دن کی جو کاروائی آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ پی ٹی وی پر یا دوسرے جو نیوز چینل ہیں اس پر لائیو کوریج جو ہے وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی۔ آج کل قاضی صاحب کو بڑا شوق ہے میڈیا کا کہ میں میڈیا پہ نظر آؤں اور میری بڑی بلے بلے ہو، واہ واہ ہو۔ تو قاضی صاحب اگر 50 منٹ کی سماعت ہے تو اس میں 30 منٹ قاضی صاحب بولتے ہیں، اور باقی جو 20 منٹ مختلف جو ہوتے ہیں وکلاء حضرات ان کو دیتے ہیں ٹائم۔ تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ نے کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، ہم کیوں یہ ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بول کیوں نہیں رہے، اور یہ کب تک چلے گا، اور اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ایجنسیوں کا یا جو بھی کوئی ادارے ہیں ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ تو اس میں چیف جسٹس پر انہوں نے ایکچولی ہاتھ اٹھایا، انگلی اٹھائی انہوں نے، لیکن چیف جسٹس جو ہے وہ پھر کاؤنٹر کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور ایسے اٹارنی جنرل چیف جسٹس ایسے تھے جیسے ایک پیج پر ہی ہیں۔ اور یہ وقت کی حکومت جو ہے اس پر یہ ایک چارج شیٹ ہے قاضی صاحب سمیت۔ تو جب قاضی صاحب ان کے ساتھ ڈیل کا حصہ تھے کہ میں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو توڑنا ہے، اور ان کو ان کا جو لوگو ہے، ان کا شناخت ہے، ان کا نام ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے اور ان کو آزاد رہنے دینا ہے، اور ان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اور جو سارا سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے قاضی ڈاکٹرائن کے ذریعے، تو اس میں تو آپ ان کے ساتھ تھے اور آپ نے وہ فیصلے کیے، کیونکہ آپ کو بھی ایکسٹینشن چاہیے، اور یہ بات اب شروع ہو گیا کہ آئین میں ترمیم ہوگی جناب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو کیسے پروموٹ کرے، کیسے ترقی کرے، کیسے مال جو ہے وہ سمیٹے اور کیسے مراد لیں۔ قانون اس کا جو جیسے کہتے ہیں کہ اقتدار کا جو نشہ ہے، یہ نشہ سب سے ظالم نشہ ہے۔
یہ کسی چیز کو نہیں آگے دیکھتا کہ آگے کیا چیز ہے. اقتدار کا پجاری جو ہے وہ پورے ملک پر حاوی ہو جاتا ہے اور ملک و قوم کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, آپ اس میں ڈیلیورنس دے کر آپ گھر جائیں جیسے دوسرے لوگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارا آرمی چیف صاحب ہیں, وہ بھی 3 سال جو ہے ان کے لیے کم ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ تاہ یاد نہیں کم از کم 3 سال تو اور مل جائیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اب یہ صاحب کو بھی جو ہے وہ شوق چڑھ گیا کہ مجھے بھی آپ ایکسٹینشن دیں, اور یہ تو بات ہم سال پہلے سے کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں اور ان کو انہوں نے لانا ہے اور پھر آگے ایکسٹینشن بھی دینے کا ہم سکیور رکھیں گے. عمران خان اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پلاننگ ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے ہر لحاظ سے. تو یہ صورتحال ہے. اب 6 ججوں کی جو معاملات ہیں اس میں اگر ماضی میں چلے گئے تو ماضی میں بہت کچھ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کس نے دلوائی, کس نے دی تھی, اور آج قاضی فائز عیسیٰ کی جو یہ کورٹ کی رپورٹ ہے یا جو ان کا تجزیہ ہے اس پر آرڈر ہے, فیصلہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ پھانسی غلط تھی. تو وہ پھانسی تو غلط ہوگی تو اس کا تو چارج شیٹ ہوگی ججوں پہ کہ انہوں نے غلط فیصلہ سنایا تھا, ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی. ٹھیک ہے. تو بھٹو تو واپس نہیں آنا, بھٹو تو چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے کون تھا اس کا بھی نام لیتے. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بھٹو سے لے کر حمود الرحمان کمیشن سے لے کر پھر اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ, پھر جتنے بھی الیکشنز میں معاملات ہیں ان کی رپورٹ, یہ آج تک پبلک نہیں ہوئی, اور اس کے پیچھے کون ہے سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب ججوں نے نام لے کر کہا ہے کہ یہ ہیں تو آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں ملے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اور آپ بھی. اسی لیے آپ اس چیز کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے, اس میں کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ خراب کریں گے. تو ایک تو نواز شریف کو نہیں جانے دیا گیا باہر, دوسرا یہ ججوں والا معاملہ تھا, اور تیسرا راج ناتھ والا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں, اور اپنا جو میں نے تجزیہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.